السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نوجوان کے تقوی کا واقعہ۔ حضرت دامت برکاتہم نے بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اکثر مسجد کو وقت دیتا تھا، وہ غائب ہو گیا۔ حضرت پوچھا بھائی کہاں ہے نوجوان، نظر نہیں آ رہا۔ لوگ کہنے لگے جس کو تو انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، ہمیں کیوں نہیں بتایا، ہمیں کیوں نہیں خبر کی۔ اس کے جنازہ ہم پڑھاتے ہیں قبر پہ، اس کی قبر پر حاضر ہوتے، دفن میں شریک ہوتے، ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ امیر المومنین اس کا انتقال رات کو ہوا تھا، آپ آرام کر رہے تھے، اب رات کو کیا پریشان کرتے آپ کو۔ ہم نے انتقال ہوا، فوراً غسل دیا، نماز پڑھی، دفن کر دیا، صبح کا بھی انتظار نہیں کیا۔ کیا بات ہو گئی، کیسے؟ اس کے گھر گئے، پوچھا اس کے گھر والوں سے، کہنے لگا مومنین اس کی تو کہانی عجیب ہے۔ جب وہ اپنے گھر سے نکلتا تھا، جب وہ مسجد سے نکلتا تھا تو اپنے والد کے پاس جاتا تھا ان کی خدمت کے لیے۔ راستے میں ایک لڑکی اسے اپنی طرف مائل کرتی تھی اور وہ نظر بچا کر گزر جاتا تھا۔ ایک مرتبہ لڑکی نے اس کو اپنے ساتھ لے لیا اور وہ لڑکی کے ساتھ ہو گیا۔ گھر پہنچا لڑکی کے تو دروازے پر جا کر اسے یاد آیا اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ تقوی والے تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں گناہوں پر آمادہ کیا جاتا ہے تو انہیں اللہ یاد آ جاتے ہیں۔ یعنی اس آیت کو پڑھ کر، اس آیت کو اس نے پڑھا تو وہ لڑکی کے دروازے پر ہی بے ہوش ہو گیا، اندر داخل نہیں ہوا تھا، دروازے پر ہی بے ہوش ہو گیا۔ لڑکی نے دیکھا تو اٹھوا کر اس کے باپ کے گھر پہنچا دیا۔ باپ نے ہوش میں آنے کی کوشش کی، بہت ہوش میں آیا۔ باپ نے پوچھا کیا ہوا، کہ ایسا ہوا کہ مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی تھی، اس میں بے ہوش ہو گیا۔ کون سی آیت تھی؟ بیٹے سے پوچھا باپ نے، بیٹے نے آیت دوبارہ پڑھی۔ یہ دوبارہ آیت پڑھنے کے بعد ویسا بے ہوش ہوا کہ روایت میں ہے کہ پھر اس کو ہوش نہیں آیا، اسی میں انتقال ہو گیا۔ مدینہ مرکز بیجاپور۔ یہ قصہ سنایا باپ نے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو لے کر اس کی قبر پر پہنچ گئے، سب کو لے کر اس کی قبر پر پہنچے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے قبرستان نے بیان کیا اور بیان میں یہ فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے خوف سے کسی گناہ کو چھوڑ دے، جو اللہ کے خوف سے کسی گناہ کو چھوڑ دے کہ اللہ رب العزت اس کو جنت کے 2 باغ عطا فرمائیں گے۔ یہ حضرت عمر نے لوگوں میں بیان کیا۔ حضرت عمر بیان کر رہے تھے قبرستان میں، اس بات کو جب حضرت عمر نے بیان کیا تو قبر میں سے آواز آئی جوان کی، قبر میں سے آواز آئی اس جوان کی۔ اس نے قبر میں سے کہا آواز دے کر، مومنین آپ سچ کہہ رہے ہیں، اللہ نے مجھے 2 باغ دے دیے، اللہ نے مجھے 2 باغ اور مجھے مل گئے، جو آپ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، 2 باغ مجھے مل گئے۔ میں نے ساری بات صرف سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ اصل ذکر عمل کے وقت اللہ کا دھیان آنا نہیں، اعمال تو اللہ کے دھیان کے مشق کی جگہ ہیں، اعمال اللہ کے دھیان کے مشق کے لیے ہیں، اعمال اللہ کے دھیان کے مشق کے لیے ہیں۔ اور اعمال کے علاوہ جو اوقات ہیں، اعمال کے علاوہ جو اوقات گزر رہے ہیں ہمارے دن رات کے، یہ سارے اوقات اللہ کی اطاعت اور اس کے خوف سے اور اس کی اطاعت سے گزارنے کے لیے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ گناہ کے وقت اللہ کا یاد آنا یہ اصل مطلوب ہے، عمل کے وقت اللہ کا دھیان آنا کمال نہیں ہے۔ اس لیے بھائی اس ساری نقل و حرکت کا، محنت کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم غفلت کے ماحول سے نکلیں، کیونکہ مومن کی پوری زندگی کو ذکر نے گھیرا ہوا ہے، جس طرح کافر کی پوری زندگی کو خواہشات، گناہوں نے اور غفلت نے گھیرا ہوا ہے۔
کافر شہوت سے شہوت کی طرف، گناہ سے گناہ کی طرف، غفلت سے غفلت کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور مومن ایک عمل سے دوسرے عمل کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ مومن کے لیے فراغت نہیں ہے، مومن کے لیے فراغت نہیں ہے، مومن کے لیے فراغت نہیں ہے، اس کا ہر وقت ہر عمل ذکر ہے۔ اللہ اکبر، اتنا دعاؤں کے مجموعے نے اور اذکار نے اتنا گھیرا ہوا ہے مومن کے منٹ منٹ کو کہ اس کی خواہش بھی ذکر سے خالی نہیں ہے، کہ اگر تم پیٹ کی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہو تو اس وقت کا بھی ذکر ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، کھانے کے بعد کی دعا، بیوی سے صحبت کے لیے دعا بتائی، بیوی سے صحبت کے لیے دعا بتائی کہ جو عمل خواہش کے پورا کرنے کے لیے ہے وہ بھی مومن کا ذکر سے خالی نہیں ہے، وہ بھی ذکر سے خالی نہیں، وہ بھی ذکر سے خالی نہیں ہے۔ میرے دوستو عزیزو، اس ساری محنت سے اپنے آپ کو پابند بنانا ہے، یہ نہیں کہ آدمی جس سے چاہے اپنا وقت گزارتا رہے اور چند اعمال کر کے یہ سمجھے کہ بھئی فلاں تو یہ بھی نہیں کر رہا، میں یہ تو کر رہا ہوں۔ عجیب بات ہے، اس زمانے میں لوگوں نے بجائے دنیا پر قناعت کرنے کے دین پر قناعت کی ہوئی ہے، حالانکہ دین قناعت کے لیے نہیں ہے، دنیا قناعت کے لیے ہے۔ قناعت کا حکم کس میں ہے؟ دنیا میں۔ صحیح ہے، مسنون دعا ہے، قنعنی بما رزقتنی، قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ تو نے مجھے جتنا بھی رزق دیا ہے کم سے کم یا تنگ سے تنگ، تو مجھے اس پر قناعت دے دے، تو مجھے اس پر قناعت۔ کیا قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت کہتے ہیں ضرورت کے پورا نہ ہونے پر شکایت نہ کرنا، ضرورت کے پورا نہ ہونے پر شکایت نہ کرنا، اسے قناعت کہتے ہیں، یاد رکھنا، ضرورت کے پورا نہ ہونے پر شکایت نہ کرنا، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ ضرورت کے پورا نہ ہونے پر قناعت، ضرورت کے پورا نہ ہونے پر قناعت کرنا اور شکایت نہ کرنا، یہ ہے اصل بات۔ لیکن اس زمانے میں لوگ خواہشات میں پڑے ہوئے ہیں، ایک خواہش پوری نہیں ہوتی، ایک خواہش اگر پوری نہیں ہوتی تو کہتے ہیں ہم نے قناعت کر لی۔ جی ہاں، اس زمانے میں مسلمان جتنا بیچارے احتجاج میں اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں وہ صرف اس لیے کہ ہماری خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ جب مسلمان خواہشات پر پڑے گا تو اللہ غیروں کو ضرورت کے پورا نہ ہونے پر شکایت نہ کرنا، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ اس لیے مسنون دعا میں ہے قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ تو نے میرا رزق جتنا بھی تنگ کر دیا ہو مجھے اس پر قناعت دے دے۔ لیکن اس زمانے میں لوگ دنیا میں تو ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں آگے بڑھنے میں، لیکن دین کے بارے میں قناعت کیے ہوئے ہیں کہ بھئی فلاں کے پاس تو اتنا بھی دین نہیں جتنا میرے پاس ہے، لہذا کافی ہے میرے لیے۔ حالانکہ قناعت کرنی چاہیے تھی اس کو دنیا کے بارے میں کہ اگر فلاں کے پاس دنیا مجھ سے زیادہ ہے تو ہوا کرے، میرے پاس اتنی ہے کافی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو پابند بنانا ہے۔ یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اسی لیے تھی تاکہ اس کے ذریعے ایمان اور عبادات کی تکمیل ہو۔ دعوت ایمان کی تکمیل کے لیے ہے، دعوت ایمان کی تکمیل کے لیے ہے۔ لکھا ہے علماء نے کہ جو آدمی اپنی ذات کی اصلاح میں لگا ہوا ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایمان کامل نہ ہوگا جب تک دوسروں کو دعوت کے ذریعے اعمال پر آمادہ نہ کرے اور دوسروں کو منکر سے نہ روکے، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا۔ سنو تو صحیح، قرآن میں جگہ جگہ ایمان کی تکمیل کا حکم ہے کہ اپنے ایمان کو کامل بناؤ۔ جب اس امر کو پورا کرنا ضروری ہے، ایمان کی تکمیل کو، ایمان کے کامل کرنے کے عمل کو، حکم کو پورا کرنا ضروری ہے، تو پھر معلوم کرو کہ اس حکم کی یہ حکم کیسے پورا ہوگا، اس کی ایمان کی تکمیل کیسے ہوگی۔
تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان کی تکمیل دوسروں کو ایمان اور اعمال صالحہ پر آمادہ کرنے میں ہے. ایمان کی تکمیل دوسروں کو ایمان اور اعمال پر آمادہ کرنے میں ہے. کیسی آسان بات ہے. اس کام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں نے عرض کیا کہ تم دعوت دے رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، جو بھی عمل کر رہے ہو، اس کو قرآن پر پیش کرو. اس کو قرآن پر پیش کرو. اگر قرآن کے مطابق ہے تو عمل قابل قبول ہے. عرض کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ نبی جی آپ پیغام خود پہنچائیے. آپ پیغام خود پہنچائیے. آپ نے امت تک دین کی دعوت کو، اور آپ نے اپنے صحابہ کے ذریعے سے امت تک دین کی دعوت کو پہنچایا. اس زمانے کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے پھرنا ضروری نہیں ہے، اور بھی ذرائع ہیں دین کے پھیلانے کے. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ قرآن کے اس حکم کے خلاف ہو گیا کہ نبی کو تو حکم میں خود پہنچائیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آلات، ذرائع مختلف قسم کے، چینل مختلف قسم کے، کی مشینیں مختلف قسم کے، جو مواصلاتی نظام ہے، اس کے ذریعے دین کی دعوت پہنچا دیجئے. حالانکہ قرآن پہ غور کرو گے تو قرآن نے ہدایت کا وعدہ جوہد پر کیا ہے، اور جوہد انسان کی صفت ہے. جوہد صرف باہر کی شکلیں مجاہد نہیں ہو سکتی. ان کا استعمالی مجاہدہ نہیں، ان کا استعمالی مجاہدہ نہیں. میرے دوستو عزیزوں، جتنے بھی آلات اور ذرائع ہیں، انہیں آدمی اپنی عادت اور ضرورت کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن ان کا استعمال دین کے لیے مجاہدے کو ختم کر دے گا. ان کا استعمال دین کے لیے، ان کا استعمال اگر دین کے لیے ہوگا تو مجاہدے کو ختم کر دے گا. بات کا اثر ہی جاتا رہے گا، بات کا اثر ہی جاتا رہے گا. کیونکہ داعی کی بات میں جو اثر پیدا ہوتا ہے وہ دو چیزوں سے، ایک عمل اور دوسرے اللہ کے راستے کی تکالیف اور نقل و حرکت. اس سے داعی کی بات میں اللہ تعالی بات کا پہنچانا اپنے ذمے لے لیتے ہیں. بات پہنچانا اپنے ذمے لے لیتے ہیں. اللہ تعالی آواز کا پہنچانا اپنے ذمے لے لیتے ہیں جب اس راستے کے ناگواری کوئی برداشت کرتا ہے. جو اس راستے کی ناگواریاں برداشت کرتا ہے، اللہ اس کی آواز کا پہنچانا اپنے ذمے لے لیتے ہیں. اللہ اس کی آواز کا پہنچانا اپنے ذمے لے لیتے ہیں. اس لیے دوستو عزیزوں، یہ عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے آپ کو پابند بنانا ہے. اس کا مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے، صرف ساری امت، ساری انسانیت کو دعوت دے کر عمل کی طرف، فرائض کی طرف لانا، یہ نقل حرکت کا اصل مقصد ہے. اس کے لیے عزم کرو، ارادے کرو، نیتیں کرو. جو علماء سال کے لیے آئے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.